اب گھر آپ آدھی قیمت میں بھی بنا سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بحریہ ٹاؤن کراچی سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں علی رضا ہوں۔ ناظرین، بحریہ ٹاؤن میں جو پچھلا پورا ویک رہا ہے اور اب نئے ویک کا آغاز ہو چکا ہے، بہت شاندار ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملی ہے۔ اس میں کچھ سیاسی رہنماؤں کی رہائی ہوئی ہے، بحریہ ٹاؤن کی این او سی آئی ہے، اور بحریہ ٹاؤن نے کنسٹرکشن پالیسی کے رول کو ریلیکس کیا ہے سرمایہ کاروں کے لیے اور لوور مڈل کلاس کے لیے خصوصی طور پر۔ اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ اور عمران خان کی جو زوجہ ہیں بشرا بی بی، ان کی رہائی کا بڑا گہرا تعلق ہے ملک ریاض حسین سے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو پوری ویڈیو ہے اس میں بہت انفارمیشن آپ کو آج ملے گی کہ مارکیٹ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے اور ملک ریاض صاحب کی جو ڈیل ہے کیا وہ ہو رہی ہے اور خبریں کس طرف ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو ان تمام موضوعات پر ہوگی۔ جی تو ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے بڑی خبر وہ یہ آئی کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کو این او سی مل چکی ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے بحریہ ٹاؤن کراچی کو این او سی جاری کر دی ہے، اور این او سی جاری جو ہے وہ تقریباً 11 مہینوں کے بعد کی گئی ہے۔ 11 مہینے پہلے بحریہ ٹاؤن کراچی کی این او سی کو کینسل کیا گیا تھا، اور اب بحریہ ٹاؤن کو اسکروٹنی فیس کی مد میں 14 کروڑ 44 لاکھ روپے کم و پیش ادا کرنے ہیں دو اقساط میں۔ اور الحمدللہ بحریہ ٹاؤن کی این او سی کو ریسٹور کر دیا گیا ہے۔ اب بحریہ ٹاؤن اپنی پراپرٹی کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ کر سکتا ہے، اور اس سے پہلے صرف ایڈورٹائزمنٹ پر پابندی لگی تھی۔ میں بہت وضاحت پہلے بھی کی تھی، اب پھر کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد جب آپ کو اب این او سی مل گئی تو بہت سارے لوگ، جب این او سی کینسل ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ بحریہ ٹاؤن میں اب انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ این او سی ہے نہیں بحریہ کے پاس، آفیسز پتہ نہیں چل رہے ہیں نہیں چل رہے، بند ہیں، قیمتیں نیچے آ گئی ہیں۔ میں آنیسٹی سے اور رسپانسبلٹی سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس پورے سینیریو میں کوئی تعلق نہیں ہے بحریہ ٹاؤن کی این او سی کا سیل سے، پرچیز سے اور بحریہ کی قیمتوں سے، یہ میں بڑی وضاحت کر دوں۔ اچھا جی، اس کے بعد جب این او سی کی یہ ایک پلس پوائنٹ ہے۔ اچھا، اب آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ پلس پوائنٹ کس ٹائم پر بحریہ ٹاؤن اور ملک صاحب کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا، بحریہ ٹاؤن نے آج سے 4 روز پہلے گراؤنڈ فلور صرف بنانے کی اجازت دی۔ یہ سوال، یہ کیا بات ہے؟ پوری بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بحریہ ٹاؤن کراچی میں ایک رول ہے کہ آپ اپنے پلاٹ پر گراؤنڈ +1 ہی کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اب اس سے بہت سارے لوگ تھے جن کے پاس بجٹ نہیں تھا، یعنی ان کے پاس اگر 70-80 لاکھ یا 90 لاکھ کا بجٹ تھا، اس میں اپارٹمنٹ کی طرف وہ چلے جاتے تھے، کیونکہ پلاٹ لے کر گھر بنانے میں تو خرچ زیادہ آتا ہے، یعنی پلاٹ آتا ہے 3-4 ملین کا، کنسٹرکشن آتی ہے 1 کروڑ 1 کروڑ 5 لاکھ کی۔ تو معاملہ یہ تھا کہ لوگ اپنا گھر بنانے سے قاصر ہو رہے تھے، یعنی زمین والا گھر جس میں مستقبل میں آپ اپنے گھر پر ایک سٹوری اور بلڈنگ کنسٹرکٹ کر لیں۔ تو یہ ساری باتیں زیر غور تھیں 2021 میں۔ 2021 سے جب عمران خان نے ایمنسٹی اسکیم کا اعلان کیا تھا تو اس کے بعد بے تحاشا کنسٹرکشن پروجیکٹس ہوئیں بحریہ ٹاؤن میں۔ اچھا، پھر یہ بات تب بحریہ انتظامیہ کے جو ہے وہ سامنے رکھی گئی کہ بھائی اب آپ صرف گراؤنڈ فلور کی کنسٹرکشن کی بھی اجازت دیں، لیکن ایسا تب نہ ہوا۔ 22 گزر گیا، 23 گزر گیا، اور 2024 میں اب بحریہ ٹاؤن نے صرف گراؤنڈ فلور بنانے کی اجازت دی ہے، اور آپ کا پلاٹ 125 گز کا ہو یا 2000 گز کا، کسی بھی سائز کا ہو، آپ صرف سنگل سٹوری بنا سکتے ہیں۔ آپ میپ اپروو کریں گے ڈبل سٹوری کا، لیکن آپ سنگل سٹوری بنا سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی قید نہیں ہے کہ 6 مہینے، 1 سال، 10 سال یا ایون 15 سال بعد بھی دوسری چھت ڈالنا ضروری ہے۔ جب آپ کے پاس بجٹ ہوگا، جب آپ کے پاس پیسے آئیں گے، تب آپ اپنی دوسری
جو کنسٹرکشن یعنی اپنی سٹوری ہے اس کی وہ ڈالیں گے. کوئی پابندی نہیں آئی بحریہ ٹاؤن کی طرف سے. یہ بہت بڑی خبر ہے. یہ ڈائریکٹلی ٹارگٹ کیا گیا ہے بحریہ ٹاؤن کی طرف سے اور ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے جو اپنا گھر بنانے میں جن کو مشکلات کا سامنا تھا. اب اگر آپ کا 1 کروڑ کا بجٹ ہے تو ہم آپ کو ولا دیں گے 10B میں, 11B میں, 15 میں, 27 میں, انسٹالمنٹ پہ دیں گے 1 ایئر کی. یہ ہمارا آپ کا وعدہ ہے. کوئی اپارٹمنٹ نہیں دیں گے, ڈائریکٹ گھر دیں گے, پلاٹ, اور اس پر سنگل سٹوری گھر دیں گے جس میں 2 بیڈروم بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے. اچھا جی, اب یہ جو خبریں ہیں یہ مثبت خبریں ہیں. یہ بڑی اچھی جو ہیں وہ اپڈیٹس ہیں ریگارڈنگ بحریہ ٹاؤن کراچی, کیونکہ بحریہ ٹاؤن کراچی بہت زیادہ خبروں میں رہتا ہے. ملک صاحب سے ایسوسیشن بہت زیادہ کی جاتی ہے اس پورے سوسائٹی کی. اور پھر 190 ملین پاؤنڈ کیس جس میں عمران خان سابق وزیر اعظم پاکستان اور چیئرمین بحریہ ٹاؤن کی ڈائریکٹ انوالومنٹ بتائی جاتی ہے کورٹ کے مطابق. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف ملکی نازک صورتحال, البتہ بحریہ ٹاؤن کی پرائسز نیچے, لیکن اس پورے سینیریو میں بحریہ ٹاؤن سے متعلق 2 اچھی خبریں آ گئی. یہ کوئی پیغام ہے یا محض اتفاق ہے؟ پھر اگلے ہی روز بشرا بی بی کی رہائی کی خبر آئی اور وہ پہلے بنی گالا اور وہاں سے پھر وہ پشاور چلی گئیں اپنے جو پورے پروٹوکول کے ساتھ, جو بھی سرکاری پروٹوکول ان کو دیا گیا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ خبر تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی میرے پاس بڑی عام خبر ہے یا بڑی پکی خبر ہے, لیکن جو کنیکشنز کو میں ملا رہا ہوں, جو ٹوٹی ڈوریاں ہیں, میں ان کو جب ملاتا ہوں تو ایسا خیال آ رہا ہے کہ ملک صاحب جو ہیں وہ ان ملک صاحب سے متعلق اچھی خبریں آ رہی ہیں. ان کو سازگار ماحول بزنس کرنے کا فراہم کیا جا رہا ہے. یہ میں اس سازگار ماحول کی بات کر رہا ہوں ناظرین, جو انہوں نے آج سے پچھلے چند روز پہلے کہا تھا کہ ٹویٹ کے ذریعے کہ بھائی میرے پاس بہت آئیڈیاز ہیں جو ہے وہ سوسائٹیز کو چلانے کے, اور اگر جو ہے وہ ہمیں سب بزنس مینس کو سازگار ماحول دیا گیا تو ہم بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. یہ ان کا کہنا تھا. کن کا؟ ملک صاحب کا. اب جو سازگار ماحول فراہم ایسا لگ رہا ہے کہ ملک صاحب کے لیے فراہم کیا جانے لگا ہے, کیونکہ بحریہ پشاور کی خبریں گردش کر رہی ہیں, بحریہ ٹاؤن دبئی کی خبریں زور پکڑ رہی ہیں, اور بحریہ ٹاؤن کراچی کی چیزیں بہتر ہوتی نظر آ رہی ہیں. کیوں نظر آ رہی ہیں؟ یہ 3 پوائنٹس ہیں. NOC اپروو ہونا, سنگل سٹوری کی اجازت ملنا تعمیرات کی, بشرا بی بی کی رہائی, اور بشرا بی بی کی رہائی کا جو ڈائریکٹ تعلق ہے وہ ملک صاحب اور 190 ملین پاؤنڈ کیس, اور ایک مبینہ طور پر ایک آڈیو لیک ہوئی تھی صدر آصف علی زرداری صاحب اور ملک ریاض حسین صاحب کی, ان کے متعلق ہے. لیکن آپ کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ چیزیں بہتری کی جانب ہیں. یہ بالکل کوئی اپنی پراپرٹی, اپنی سیل پرچیز یا اپنی پراپرٹی یا اپنی کوئی چیز بیچنے کی ویڈیو نہیں ہے کہ جی ہمیں اپنی کچھ چیزیں بیچنی ہیں تو ہم یہ آپ کو خبریں دے رہے ہیں. جب کہا تھا کہ حالات بہتر نہیں ہیں تو بتایا تھا بہتر نہیں ہے. ہمیشہ ایگزیکٹلی آپ کو بتایا کہ بھائی ابھی جو سٹاک ہے, ابھی جو معیشت ہے, ابھی جو ریل اسٹیٹ ہے, وہ کس طرز پہ چل رہا ہے اور کس سینیریو میں چل رہا ہے. بٹ دس ٹائم مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف ہیں اور آنے والے دنوں میں پکچر اور واضح ہو جائے گی. لیکن میرا خیال اور میرا تجزیہ ہے کہ اب شاید زیادہ برے دن نہ دیکھنے پڑے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو, اور آنے والے دنوں میں قیمتیں, بائر, ریمیٹنس, ملک کی معیشت یہ بہتری کی جانب ہو. باقی یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ تھی ناظرین جو ہم نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں. اب گھر آپ آدھی قیمت میں بھی بنا سکیں گے. یہ اچھی خبریں ہیں. تو اجازت دیں آج کے ویلاگ سے. اللہ حافظ.